ذرا سوچیں، اگر زمین کو خلا سے دیکھا جائے تو کیا وہاں واقعی مشرق اور مغرب جیسی کوئی سمت موجود ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو قرآن اس کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ کیا واقعی حضرت ذوالقرنین صرف مشرق کی طرف گئے تھے، یا ہم وہ دیکھ ہی نہیں رہے جو قرآن ہمیں بتانا چاہ رہا ہے؟ کیا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کا مطلب واقعی صرف مشرق ہے، یا اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ آخر مشرق اور مغرب کا تصور خود کتنا حقیقت پر مبنی ہے، اور کتنا صرف انسان کا بنایا ہوا ہے، اور یہ ایک انتہائی ریلیٹو سسٹم ہے؟ تو پھر قرآن جب مطلب شمس کہتا ہے تو کیا وہ ہماری جغرافیائی سمتوں کی بات کر رہا ہے، یا کسی اور حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اگر ذوالقرنین واقعی مشرق کی طرف گئے تھے تو کیا چین اور تبت جیسی جگہیں اس عید پر پوری اترتی ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسی قوم موجود ہو جس کے پاس سورج سے بچنے کے لیے کوئی شیلٹر ہی نہ ہو، جبکہ انسان تو ہزاروں سال پہلے ہی عمارتیں بنانا سیکھ چکا تھا؟ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج کی تپش کی شدت سے وہ جھلس کر مر تو رہے ہیں، لیکن ان کے پاس شیلٹر نہیں ہے؟ کیا یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی جاندار سورج کی شدید روشنی سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہ رکھتا ہو؟ جب زمین پر جگہ جگہ پہاڑ، درخت اور غاریں موجود ہیں، تو کیا واقعی کوئی ایسا خطہ ہو سکتا ہے جہاں یہ سب کچھ نہ ہو؟ اگر ایسا کوئی خطہ ہے ہی نہیں تو سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کا دوسرا سفر آخر تھا کہاں؟ قرآن کے مطابق وہاں کے لوگوں پر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی سورج سے بچنے کے لیے، جبکہ زمین پر ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ تو کیا ہم قرآن کی آیت کو ایک غلط زاویے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ساؤتھ پول ہو یا نارتھ پول، چین و تبت کے صحرا ہوں یا انٹارکٹیکا کے برفیلے میدان، ہر جگہ کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی شیلٹر موجود ہے۔ تو آخر قرآن کی آیت بتانا کیا چاہ رہی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، آخر وہ کون سی جگہ تھی جہاں ذوالقرنین پہنچے اور قرآن نے اسے مطلع الشمس کہا؟ ذوالقرنین کے دوسرے سفر کے متعلق وہ سوالات جو شاید آپ کے ذہن میں بھی ہوں، لیکن ان کا تسلی بخش جواب آپ کو نہیں مل رہا، تو دیر کس بات کی ہے؟ اب یہاں کلک کریں اور انہی سوالات کے جواب جاننے کی پوری کوشش